بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل کون ہے؟ حضرت میثم تمار سے روایت ہے کہ ایک روز میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کی ایک جماعت بھی موجود تھی کہ ایک شخص زرد امامہ سر پر باندھے ہوئے، کمر میں تلوار لگائے ہوئے حاضر ہوا اور بلند آواز میں یہ کہنے لگا کہ تم میں سے وہ کون سا شخص ہے جس نے تمام عمر میدان جنگ سے کبھی فرار نہیں کی، اپنی شجاعت سے دشمنوں کو زیر کیا، جس کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی، جو اخلاق حمیدہ و اوصاف پسندیدہ میں کمال کو پہنچا ہوا ہے، جو تمام غزوات محمد مصطفیٰ کا ناصر و مددگار رہا، عرب کے مشہور سرماؤں کا قاتل بنا۔ کون ہے جس نے در خیبر کو ایک حملے میں اکھاڑا؟ امیر المومنین نے اس شخص کی ساری بات سنی، پھر فرمایا، اے سعید بن افضل، وہ شخص میں ہوں، پوچھ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، میں ہی ہوں، غمزدوں، یتیموں، اسیروں، خستہ دلوں کا مرہم، میں ہی ہوں، وہ شخص جس کے اوصاف توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول خدا کے وصی ہیں، اللہ کے پیشوا ہیں، اور سید المرسلین کے بعد زمین و آسمان کی حکومت آپ کے واسطے ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، سوال کر جو تیرا جی چاہے۔ اس عربی نے کہا، میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہوں اور ساتھ ایک لاش کو لایا ہوں جس کے بارے میں اختلاف ہے، اور اگر آپ اس مردے کو زندہ کر دیں تو یہ تحقیقی طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ رسول خدا کے وصی اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت میثم تمار بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میثم تمار، کوفہ کی گلی کوچوں میں یہ منادی کرا دی جائے، اور جو کوئی بھی علی ابن ابی طالب کی کرامات جو حق تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، وہ کل نجف میں جا کر حاضر ہو جائے۔ حضرت میثم تمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کوفہ میں منادی کرا دی۔ دوسرے دن صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جنگل کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب آپ مقام مقررہ پر پہنچے تو اس عربی سے فرمایا، اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ آپ کے سامنے وہ جنازہ لایا گیا۔ آپ نے اس کا کپڑا ہٹا کر دیکھا، ایک جوان ہے جو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ آپ نے اس عربی سے پوچھا، اس جوان کو قتل کیے گئے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عربی نے عرض کی، اس جوان کو قتل کیے گئے 41 دن گزر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے خون کے طالب کون ہیں؟ عربی نے عرض کی، قوم کے 50 آدمی اس کے خون کے طالب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، اس کو اس کے چچا نے قتل کیا ہے، جس کا نام حریث بن حسان ہے۔ اس نے اپنی لڑکی اس سے بیاہی تھی، اس نے اس کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کر لیا، اسی وجہ سے اس کے چچا نے اس کو قتل کیا۔ عربی نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہمارا بھی یہی خیال ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، لیکن میں اس پر راضی نہیں ہوں جب تک آپ اس مردے کو زندہ نہ کر دیں۔ آپ نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے اہل کوفہ، بنی اسرائیل کی گائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم الانبیاء کے وصی سے بڑھ کر معظم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے اس گائے کا ایک عضو اس مردے پر لگایا تھا جس کو قتل ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، میں بھی اپنا ایک عضو اس مردے پر لگاتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمانے کے بعد اپنا دایاں پاؤں اس مقتول پر لگا کر یہ فرمایا، اے جوان، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ جوان زندہ ہو گیا اور عرض کرنے لگا، میں حاضر ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تجھ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے میرے چچا حریث بن حسان نے قتل کیا۔
اور یہی وجہ بتائی جو امیر المومنین نے بیان فرمائی تھی۔ اس شخص نے وہی وجہ بتائی۔ تمام حضرات یہ عجیب و غریب واقعہ مشاہدہ فرما رہے تھے، اور وہ تمام لوگ مولا علی علیہ السلام کی مدح و ثنا کرنے لگے۔ بعد ازاں امیر المومنین مولا علی نے فرمایا، اے عربی، تم جاؤ اپنی قوم کو اس چشمہ دید واقعے کی خبر دو۔ انہوں نے عرض کی، اے مولا علی، یا امیر المومنین، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں جدا نہ ہوں گے۔ یہ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں رہے یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔